جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان کو شکست دی تو آگے کیا ہوا، یہ ایک دل میں اتر جانے والا واقعہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ یہ پہلوان اعظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ رکانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا، میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں پر لات و عزت کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ نے یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے خداؤ لات و عزت نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ کے سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ پہلوان بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرا خدا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میرا خدا لات و عزت میری مدد ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے پچاڑ دیا۔ اب تو رکانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بکریوں میں سے جتنی تم چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ مجھے تمہاری مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ رکانہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور گرد نواح کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بہت فکر مند تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایذا نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور آور اور اسلام کا دشمن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہیں تھا۔
اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔